अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दौर आया। ये वो वक्त था जब अहले ज़मीन पर शैतान का राज था। अल्लाह ताला से मांगी हुई मोहलत से फ़ायदा उठाते हुए इब्लीस ने पूरी कौम को कुफ्र और शिर्क में मुब्तला कर दिया था। घर बुत गदाए बन चुके थे और 5 बुतों को अपना माबूद तस्वुर कर लिया गया था। उन्हें 5 बुतों को उन्होंने मुश्किल कुशा और हाजत रवा ठहरा रखा था। कुरान करीम ने उन बुतों के नाम बद, सवा, याकूस, याऊक और नसर बताए हैं। लोग अंबिया साबिकीन अलैहिस्सलाम यानी अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तालीमात को यकसर भुला चुके थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने तो उनकी बढ़ती हुई काफराना हरकतों के सबब उनसे जहाद भी किया था, जिसका वक्ती तौर पर फ़ायदा भी हुआ और लोग वापस दीन हक की जानिब पलटे। लेकिन अब तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को भी वफ़ात पाए सैकड़ों बरस गुजर चुके थे। औलादे आदम की नाफरमानियों और शैतान की मकारी और अयारी ने कुरे अर्ज़ कुफ्र और शिर्क, बुराई और बेहयाई के गलिश्तों से भर दिया था। इब्लीस अपनी कारकर्दगी पर बहुत खुश था और उधर आसमानों में फरिश्ते अहले ज़मीन के मकदोश हालत और शैतान की कामयाबी और उसके मकरो फरेब पर हैरान भी थे और परेशान भी। उनकी निगाहें बार बार बैतुल ममूर की जानिब उठती। वो मुंतज़िर थे कि अल्लाह कब उनकी तबाही और बर्बादी का हुक्म नाज़िल फरमाएगा। लेकिन अल्लाह के फैसले तो बड़ी हिकमत के होते हैं। अल्लाह ताला का दस्तूर है कि जब उसकी नाफरमानियाँ अपनी इंतहा को पहुंच जाती हैं तो वो अपना नबी मबूस फरमाता है, और अगर कौम नबी की बातों को भी ना माने तो कहरे इलाही नाजिल फरमाता है। चुनाचा अल्लाह ताला ने उस कौम ही में से एक नेक शख्स हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत के जलीलुल कद्र मनसब पर फाइज फरमाया। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने नूह को उनकी कौम की तरफ नबी बना के भेजा। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुमको खोल खोल कर डर सुनाने और ये पैगाम पहुँचाने आया हूँ कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। अगर तुम इसी तरह कुफ्र और शिर्क में मुब्तला रहे तो मुझे डर है कि तुम किसी सख्त अज़ाब इलाही में मुब्तला न हो जाओ। कौम ने उनकी अदायात को हकारत से ठुकरा दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को 40 बरस की उम्र में नबूवत अता फरमाई। तूफ़ान से पहले आप अलैहिस्सलाम मसलसल 950 बरस तक अपनी कौम को वईज़ो तबलीग करते रहे। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अरशाद फरमाया, और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो वो उनमें 50 बरस कम 1000 बरस रहे। यूं कुरानी तशरीह के मुताबिक उनकी उम्र 950 बरस से मुतजाविज़ हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तवील अरसे से हमा वक्त तबलीग दीन में मसरूफ़ रहने के बावजूद अपनी कौम की बेराया रोई पर बड़े दिल गुरुफ्ता रहते। उनकी कौम उन्हें तरह तरह की अज़ीतें देती, उन पर मसाइब के पहाड़ ढाती, लेकिन वो सब्र करते और उनके लिए दुआए खैर करते रहते। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी नबी को अपनी कौम के हाथों इतनी तकलीफ और अजियत नहीं पहुंची जितनी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के हाथों बर्दाश्त करनी पड़ी। काफिर उनको डराते, धमकाते और तबलीग से बाज रखने के लिए इतना मारते कि वो बेहोश हो जाते। कभी उनके गले में फंदा डालकर बाजारों में घसीटते फिरते। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से एक और रवायत है कि उनकी कौम उन्हें इतना मारती कि वो गिर जाते तो उनको कंबल में लपेटकर किसी मकान या वीराने में डाल देते और समझते थे कि वो इंतकाल कर गए हैं। मगर फिर जब उनको होश आता तो दोबारा अपनी कौम को राह हक की तरफ बुलाने में मसरूफ़ हो जाते। प्यारे दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीगी जदोजहद 950 साल तक जारी रही। रात की तन्हाइयों में आंसुओं के समंदर के दौरान अपने रब से कौम के लिए दुआएं करते, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी कौम नादान है, ना समझ है, इसे माफ़ कर दे। नेज़े उस दौरान अपनी कौम को हर मुमकिन तरीके से समझाते रहे। कभी अज़ाब इलाही से डराते तो कभी दोज़ख के सख्तियों और जन्नत के नेमतों का जिक्र फरमाते, लेकिन कौम उनका मजाक उड़ाती, भभीतियाँ कसती, गोया वो कानों से बहरे और आंखों से अंधे हो चुके थे। इस तवील जदोजहद के नतीजे में सिर्फ 80 लोग ईमान लाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कौम की बदहाली पर बहुत गमगीन रहते, लेकिन उम्मीद का दामन न छोड़ते। मगर कब तक, आखिरकार तवील और सख्त तरीन काफिशों के बाद वो लम्हा आ ही गया।
کہ جب آپ علیہ السلام قوم سے مایوس ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنی معروضات پیش کرنے پر مجبور ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، نوح نے اللہ سے عرض کی کہ اے پروردگار، میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا لیکن وہ میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے رہے۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کی طرف بلایا یعنی توبہ کی جانب، تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اپنے چہروں کو کپڑوں سے چھپا لیتے اور ضد، تکبر اور غرور کرتے۔ میں نے ان کو علانیہ، خفیہ غرض ہر طرح سے سمجھایا اور کہا اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے پانی برسائے گا، تمہارے مال و اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ آخر تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو کئی طرح سے بنایا ہے؟ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے بنائے ہیں اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا ہوا اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے ایک خاص طریقے سے پیدا کیا، پھر وہ تمہیں اس زمین میں واپس لے جائے گا اور اسی سے یکا یک تم کو نکال کھڑا کر دے گا۔ اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رسائیوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے یعنی رسائیوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یاغوث اور یعوق اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرق کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ اور نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ بھی بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے، اور ظالموں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔ پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی گزارشات بارگاہ خداوندی میں قبول فرما لی گئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی، اور قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور ان کافروں سے متعلق اب کوئی گفتگو ہم سے نہ کرنا، کیونکہ یہ سب لازمی طور پر غرق کر دیے جائیں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ بعض بزرگوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم بھی فرمایا کہ فلاں درخت اگاؤ جس سے کشتی بنائی جائے گی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے وہ درخت اگایا اور 100 سال تک اس کا انتظار کیا، پھر اس کو کاٹ کر چھیلا، ہموار کیا۔ اس میں بھی ایک قول کے مطابق 100 سال اور دوسرے قول کے مطابق 40 سال کا عرصہ لگ گیا۔ پیارے دوستو، مورخین نے لکھا کہ وہ لکڑی ساگوان کی تھی اور دوسری قول کے مطابق وہ سنبر کے درخت کی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی۔ ایک اور قول کے مطابق لمبائی 2000 گز اور چوڑائی 100 گز تھی۔ مورخین فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کے اندرونی اور بیرونی حصوں میں تارکول ڈامر اچھی طرح سے ملنے کا حکم ملا تھا، اور ہدایات کی گئی تھی کہ کشتی کے سامنے کا حصہ بلندی کو اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ اس کشتی کی اونچائی 30 گز تھی اور اس میں 3 منزلیں تھی۔ کشتی کے اوپر ایک ڈھکن تھا جس سے وہ بند کر دی جاتی تھی، گویا آج کے زمانے کے مطابق وہ عظیم آبدوز تھی۔ پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے۔ قوم کے سردار آپ علیہ السلام کے پاس سے گزرتے تو ہنستے، مذاق اڑاتے، پپیتیاں کستے، یہاں تک کہ کشتی تیار ہو گئی۔ اور جب عذاب الہی کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے احکام خداوندی کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخر کار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے قیامت خیز بارش ہر شے کو بہا کر لے جانے کے در پر تھی، گویا قیامت کا منظر تھا۔ کشتی طوفان کے پہاڑ جیسی اونچی لہروں پر تیر رہی تھی۔
حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ انہوں نے کہا، اے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے کہا، ابا میری فکر نہ کرو، میں ابھی اس سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اسی اثناء میں ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنے بیٹے کی مغفرت اور نجات کے لیے عرض کی، اے پروردگار، تو نے میرے گھر والوں کی بخشش کا وعدہ فرمایا تھا، تو یہ بیٹا بھی گھر والوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ پیارے دوستو، طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھی کہ انہوں نے روئے زمین کی تمام پہاڑیوں کو بھی چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی پہاڑ نما کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا پھیپھڑی خوفناک موجوں میں تیرتی پھر رہی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کشتی میں 80 اشخاص تھے اور ہر ایک کے ساتھ ان کا کنبہ بھی تھا، اور یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن رہے، اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا تھا۔ کشتی 40 دن بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا جہاں پر وہ ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو ان پر چپٹ پڑا اور تاخیر کی، جس کی وجہ سے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا اور اس کے پاؤں کیچڑ میں لتیڑے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے زمین پر اتر آئے اور ایک بستی تعمیر کی جس کا نام سمنین رکھا، یعنی 80 آدمیوں کی بستی۔ اسی دوران ایک مرتبہ صبح کو اٹھے تو ہر آدمی کی زبان بدل چکی تھی، یعنی 80 زبانیں ہو چکی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کی زبانیں نہیں سمجھ پا رہے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام ہر ایک کی ترجمانی فرماتے تھے۔ پیارے دوستو، مورخین لکھتے ہیں کہ قوم نوح کے یہ افراد محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کشتی سے باہر آئے۔ پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ قصص القرآن کے نہایت ایمان افروز واقعات میں سے ایک ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو اس کی نافرمانیوں کے سبب طوفان باد و بارہ کے ذریعے غرق کر دیا تھا۔ کوئی جاندار شے باقی نہیں بچی۔ کشتی میں موجود افراد اور جانوروں کے سوا ہر چیز نیست و نابود ہو چکی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان تھم گیا اور پانی خشک ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتیں پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک نئی بستی بسا کر دنیا کے کاروبار کو ازر سر نو جاری و ساری کیا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔